میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید وقار حسین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ان کی والد، ان کی والدہ اور ان کی بہن قتل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی موجود ہیں اسد حسین صاحب۔ اور اب بڑی اذیت کی بات یہ ناظرین کہ آج کا پروگرام لمحہ فکریہ ہے، میں چاہوں گا کہ یہ ہر گھر میں دیکھا جائے ایک سبق کے طور پر کہ ہم شر کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے معاملات پر پھیلا دیتے ہیں۔ ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کی اہلیہ کے آشنا نے مل کر یہ سب کام کیا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ گھروں میں رشتے کیسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ چھوٹے بھائی کی اہلیہ کا آشنا بڑے بھائی کی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ مل کر دادا، دادی اور پھپھو کی جان لے لیتا ہے۔ سر میرا کوئی سوال تکلیف دے تو اس کے لیے میں پہلے آپ سے معذرت بھی کر رہا ہوں، معافی بھی چاہتا ہوں۔ معاملہ کیا ہوا تھا اور ایسا کیا واقعات تھے، گھر کے حالات کیا تھے کہ آپ یہاں تک پہنچ گئے؟ جی پرابلم یہ تھی کہ ٹھیک 1 سال پہلے دسمبر میں نے اپنے بھائی، ہم نے سب نے گھر والوں نے مل کے اپنے بھائی کی، یہ چھوٹا بھائی ہے میرا اسد حسین، اس کی شادی کرتے ہیں ہم دسمبر میں بڑی دھوم دھام سے، چاو لاڈ سے۔ اس کے بعد وہ شادی کرتے ہیں، سب بالکل ٹھیک جا رہا ہے، خوشی کے معاملات کو ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہوتا یوں ہے کہ ٹھیک 2 یا 3 ماہ گزرتے ہیں اس کی شادی کو، تو وہ جو اس کی بیوی ہے وہ آپس میں سب سے پہلا مدعا یہ رکھتی ہے کہ جی میرا کچن اوپر کر دیں، نورین فاطمہ میرا کچن یہاں سے اوپر کر دیں، کیونکہ میں جو ہے نا وہ علیحدہ اپنا کھاؤں پکاؤں تو میں نیچے نہیں رہ سکتی۔ اس گھر کے ہماری 3 منزلیں، ایک ہی ہم نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، سینٹر والے میں خود مینیج کر رہے ہیں اس کو، اور اوپر پورا نیا پورشن علیحدہ بنا ہوا ہے۔ تو وہ سامان تو ہم نے علیحدہ ہی رکھا تھا اس کا، لیکن اس کو والدین کے لیے شادی کر کے لے کے آئے تھے تاکہ وہ خدمت کا اس سے ہم کچھ لے سکیں، کوئی خدمت کر سکے وہ، لیکن اس کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ بیسیکلی آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ ابھی تقریباً 2 مہینے بعد، 2.5 مہینے بعد نا اس کی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، تو میں اس سے بات کرتا ہوں کہ یار آپ یہ کام نہ کریں، تو آپس میں گھر میں سلوک سے رہیں۔ مزید 2-1 مہینے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد اس کا رویہ نا بہت زیادہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی کو پریشر کرتی ہے کہ میں علیحدہ ہونا چاہتی ہوں، یہ آپ ہی مجھے یہ کہتی ہیں اور والدہ مجھے یہ کہتے ہیں، ابو بھی مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، تو یہ وہ اب وہ نیچے جا کہتا ہے اچھا چلو میں بات کرتا ہوں، نہیں بات نہیں کرنی ہے، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، یعنی کہ اس کو بھی ایک طرف وہ پمپ کر رہی ہے اور سارے معاملات۔ یہ میرے تک بات پہنچتی ہے، میں اس کے والد کو بلاتا ہوں، لڑکی کے والد کو، بھابھی کے، وہ اس کو بلا کے میں کہتا ہوں کہ یار آپ ایسا کریں، اس کو نہ لے جائیں اور اس کو جا کے سمجھائیں کہ یہ معاملات نہیں ہوں گے، اگر یہ اس چکر میں ہے کہ علیحدہ ہو جائیں گے تو وہ علیحدہ نہیں ہو سکتے، کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ تو وہ اس کو لے کے چلا گیا، جا کے اس نے کو 2-1 دن رکھا، آ کے چھوڑ گیا، لڑکی کی بالکل ٹھیک ہو گئی، ہفتہ 1 ٹھیک رہی ہے نا، ہفتے کے بعد پھر اس کے معاملات۔ اب وہ کیا کہتی تھی کہ جھگڑا ہمارا شروع ہوا موبائل سے، اچھا جی ٹھیک ہے، وہ کہتی تھی کہ جی موبائل مجھے دیں، ٹھیک ہے، نیا موبائل لے کے دیں، نیا موبائل۔ اب وہ ہم کہتے تھے کہ یار اس نے کیوں ماں سے بات کرنی ہے، تو اس کو یہ سمجھایا والد کو کہ یار دیکھو جو بچی پیچھے رابطے میں رہتی ہے نا اپنے گھر والوں کے، والدین کے، وہ اپنا گھر صحیح سے چلا نہیں پاتی، اس کو ہم نے موبائل نہیں دینا۔ وہ موبائل بیسیکلی اپنے عاشق کے رابطے کے لیے اس نے لینا تھا، جو کہ اس کو نہیں مل سکا۔ یہ وہی اسد شاہ ارسلان شاہ جو اس حادثے میں نظر آیا ہے، جس نے ہاں جی آگ لگانے کے سارے معاملات۔ جی میں ابھی آپ کو ایک دو تصویریں کچھ ایویڈنس دوں گا جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ 2020 میں اس کا عاشق اپنی آئی ڈی کے اوپر اس کی تصویریں لگا کے تو وہ رکھتا تھا، اور جب مزید اس کی تحقیق ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو مین قاتل ہے اس نے اس کے ساتھ سارے رابطے میں تھا۔ اچھا بہرحال یہ تقریباً کچھ 6 ماہ گزرتے ہیں شادی کو، اس کے بعد میں وہاں سے ادھر آتا ہوں، تو میں جب آتا ہوں نا تو میں دیکھتا ہوں کہ آپس میں ان کی کھٹ پٹ چل رہی ہے، مطلب اس کو کوئی بات کر رہے ہیں تو منہ بنا کے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے۔ میں پھر اس کے والد کو بلاتا ہوں، بلا کے نا میں اس کے والد کو کہتا ہوں یار دیکھو مسئلہ پتہ کیا ہے، یہ اس کی جو ہے نا وہ کٹون مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی لڑکی کی نا، یہ آپ اس کو سمجھاؤ کہ ہم علیحدہ نہیں ہو سکتے، اور میں اب اس پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہوں کہ ہم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ اس کا حل ہم نے یہ نکالا ہے کہ میں بزنس کرتا ہوں راول پنڈی میں، تو ویسے بھی میرے والدین یہاں پہ اکیلے ہیں اب، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اب سب کو اکٹھا کر کے نا وہاں پہ لے جاؤں۔ چھوٹا بھائی بھی وہیں پہ کام، وہ اتفاقاً ساتھ نیا پلازا بن رہا تھا، میں نے تھوڑا سا کوشش کی تو وہاں پہ ایک شاپ میں نے لے دی اس کو، میں نے اس کو یہ کہا آپ اس کو لے جاؤ
مہینہ 2 وہاں پہ رکھو, یہ میرا بھائی وہاں پہ سیٹ ہوگا, جیسے ہی اس کا بزنس تھوڑا سا کو رننگ میں آتا ہے تو بھائی میں پوری فیملی کو, اس کو بھی اور اپنے والدین کو بھی ادھر لے جاؤں گا, اپنے سامنے واچ کروں گا, جس کی غلطی ہوگی میں اس کو کور کر لوں گا. لیکن آپ اس کو جا کے سمجھاؤ کہ کیسے گھروں کو چلایا جاتا ہے. ہم چلے جاتے ہیں, مہینہ ایک گزرتا ہے, ہم شاپ کی اوپننگ کرتے ہیں, ہم اپنے کاروبار کو سیٹ کرتے ہیں, سارے معاملات صحیح چل رہے ہیں. اس کے والد کو جلدی پڑی ہوئی ہے کہ یار کیا وجہ ہے, یہ آپ جی آپ آئے نہیں, آپ نے بات نہیں کی. تو میں نے کہا یار میں نا اصل میں نیا سیٹ اپ کھولا ہے, میں اس کے اندر مصروف ہوں. تو پھر ایک دن اس کا فون آیا, جی آپ نے آنا ہے یا نہیں آنا. اس کے والد کا نام ہے ظفر مہدی شاہ, ٹھیک ہے, آپ نے آنا ہے کہ نہیں آنا. میں نے کہا یار آپ یہ کیسے بات کر رہے ہو. تو نہیں جی میرے دوست جو ہے نا وہ میرے سے پوچھتے ہیں, میں نے ان کو جواب دینا ہوتا ہے, میں تھک گیا ہوں. تو میں نے کہا یار تو کیسا سید ہے کہ تیرے دوست تیرے گھر کو تو ان کا جواب دے. تو میں نے کہا اپنے گھر کے معاملات کو خود دیکھا کرو تم, دوستوں کا میں تو نہیں, اور مجھے دوبارہ اپنے کسی دوست کی بات نہیں کرنی تم نے. یہ کہہ کہ میں نے غصے میں اس کو فون بند کر دیا. تقریباً کوئی 15-20 دن مزید پڑتے ہیں اس کے اندر. 15-20 دن کے بعد جو ہے نا اس کا پھر مجھے فون آتا ہے, اور وہ اس کے سٹیٹس لگنا شروع ہو جاتے ہیں. بیسیکلی وہ ایک کرپٹ انسان ہے, ظفر نقوی کے نام سے اس کی آئی ڈی ہے, اور آپ اس کو جب چیک کریں گے تو اس کی ویڈیوز آپ کو بتا دیں گی کہ اس کا لیول کیا ہے اس بندے کا. بیسیکلی میں بزنس کرتا ہوں اور میں اس سے ڈرتا تھا کہ یار یہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ ہو جائے. اب اس کا مجھے ایک دن فون آتا ہے, مجھے کہتا ہے جی کہ آپ ایسا کریں نا, آپ نے نہیں آنا نا تو آپ پیپر تیار کرا لیں. میں نے جب اس کی یہ بات سنی نا تو میں نے اپنے غصے میں نے بھائی کو کہا, میں نے کہا یار آپ نے دیر نہیں لگانی, اب آپ کل جائیں, رات کو میں بھائی کو بٹھاتا ہوں, اگلے دن جا کے میں اس کو طلاق کا پہلا نوٹس دے دیتا ہوں یونین کونسل میں. یونین کونسل میں اس کا نوٹس چلا جاتا ہے, پھر سارے معاملات سکون سے ہیں. ٹھیک 5-7 دن بعد نا اس بندے کا مجھے فون آتا ہے, مجھے سامان اٹھوائیں آپ. تو میں نے کہا یار سامان میں نہیں اٹھوا سکتا, کیونکہ پہلے معاملات اور تھے, محبت میں آپ میری جان بھی لے لیتے نا میں دے دیتا آپ کو. ابھی معاملات ہو گئے ہمارے خراب, میں نے اس کو طریقے سے ہی چلانا ہے. تو سامان دینے میں قباحت بھی کوئی نہیں, لیکن ایک بندہ ہوتا ہے نا جو انسان کا پتر ہوتا ہے, اس کو بندہ دے دیتا ہے. یہ ڈون آدمی ہے, یہ ٹھیک ہے, بدماش آدمی ہے یہ. مجھے یہ ڈر تھا کہ یار میں اس کو ابھی سامان دے دوں گا نا تو اس نے اپنی بیٹی کا غصہ لازمی اتارنا ہے. میں اس کے گھر کے باہر تھا یونین کونسل, میں نے کہا ایسا نہ ہو ہم وہاں پہ طلاق دینے کے لیے. یونین کونسل کے بالکل پاس کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل. تو آپ کو یہ خدشہ تھا کہ وہاں پر جائیں گے لڑائی مار کٹائی ہوگی تو ہم ایسے ذلیل نہ ہو جائیں. تو میں نے کہا یار اس کی کوئی ایسی چیز ہو نا جو میں اپنے ہاتھ میں رکھوں, تاکہ اس کو کان ہو کہ یار ان کو ہاتھ نہیں لگانا, نہیں تو سامان نہیں دیں گے. میں نے اس کو منع کر دیا, میں نے کہا ایسا نہیں کرنا. میں نے کتنی مالیت کا سامان تھا؟ سامان کیا مالیت ہوگی, میکسیمم کوئی 3-4 لاکھ روپے کا اس کا جائز ہے. یہ اس کا سامان میں نے اس کو کہا یار دیکھو اگر مجھ سے بحث نہ کرو, آپ ایسا کرو کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق بھی کہ 3 ماہ درکار ہیں, 3 ماہ بعد طلاق ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ کا لین دین, اس کے بعد آپ کا لین دین ہے, آپ آؤ میں معززین کی موجودگی میں آپ کو دوں گا, اسٹامپ لے کے آپ سے دوں گا, ایسے نہیں دوں گا. تو اگر آپ کا تعلق واسطہ بہت زیادہ نا تو آپ 3 مہینے والا کام 1 مہینے میں فارغ کرا دو, اور میرے سے اسے اگلے دن ہی آ کے آپ سامان لے لو. 3 کا بھی نہیں رکھوں گا, حرام ہے آپ کا, ٹھیک ہے. اب وہ اس چیز کو کر کے رہا, میں نے کہا مجھے دوبارہ آپ نے فون نہیں کرنا ہے. تقریباً کوئی وہ پروچ کرتا ہے مجھے, کوئی علاقے کے بندے معززین آنا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی پریشر آتا ہے کہ سامان نہیں دیتے جی. اب باہر جا کے اس نے یہ پھیلایا کہ جی وہ ایک تو ہماری بیٹی کو طلاق دے دی, دوسرے نمبر پہ سامان ہمارا دبا کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے نہیں دینا. وہ میرے پاس آئے, میں ان کو کہوں بھائی سامان میرے پہ آرام ہے, میں اتنا تو اس کا سامان ہی نہیں ہے کہ جتنا میں لوگوں سے ضلالت اٹھا بیٹھا ہوں. میں نے کہا سامان نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی کوئی چیز میرے پاس ہوگی تو یہ ہمارے ساتھ وہاں پہ خرابت نہیں کرے گا. طلاق ہو جائے بھائی آپ ہی معزز میرے ساتھ جاؤ اور جا کے سامان اس کے حوالے کر دو.